اردو ناول بندھن کا دوسرا حصہ۔ بریرہ نے اپنا ماضی اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا۔ وہ رات کو عریج کو سلا کر ہمیشہ کی طرح خود بھی نیچے بستر بچھا کر سو رہی تھی۔ تبھی ایک لمحے کو بلاج کا دل چاہا کہ اسے کہہ دے کہ وہ اتنی ٹھنڈ میں نیچے کیوں سو رہی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی نظر شانزے کی دلہن بنی تصویر پر پڑی تھی۔ نہیں نہیں، میں اس کی جگہ کبھی کسی کو نہیں دے سکتا، اس لڑکی کو بھی نہیں۔ اچانک ہی اس کے ذہن میں سوچ آئی اور وہ کروٹ بدل کر سو گیا۔ اریج جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا ویسے ہی بہت شرارتی بھی ہو گیا تھا۔ ہر وقت وہ بریرہ کے آگے پیچھے گھومتا رہتا۔ بلاج کا زیادہ وقت آفس میں ہی گزرتا کیونکہ شانزی کی اچانک موت کے بعد اس نے بزنس پر توجہ دینی چھوڑ دی تھی۔ وہ رات کو آفس سے گھر آتا تھا جب تک اریج بھی سو چکا ہوتا۔ اسے اس بات کا بھی افسوس ہوتا کہ وہ اپنے ننھے سے بیٹے کو زیادہ وقت نہیں دے پا رہا، لیکن بریرہ کو ہمیشہ اس میں کسی سائے کی طرح اس پر منڈلاتے دیکھا تھا۔ وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتی۔ اب وہ 10 مہینے کا ہو چکا تھا اور اسے بریرہ کی عادت بھی ہو گئی تھی۔ مختلف الفاظ بھی اپنی توتلی زبان سے کہنے لگا تھا۔ پھر اس دن بھی وہ لاؤنج میں بیٹھا بی جان سے کوئی بات کر رہا تھا۔ اریج کھلونے کارپٹ پر پھیلائے کھیل رہا تھا۔ بریرہ اس کے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ جب اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کر بریرہ کو اماں کہا تو بلاج کو یقین نہیں آیا تھا۔ بریرہ نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا تھا، پھر میری جان کہتے ہوئے اسے خود سے لپٹ لیا۔ پھر اسے اٹھا کر کپڑے تبدیل کرانے کی غرض سے وہ اسے کمرے میں لے گئی۔ بلاج نے منہ پھیر لیا تھا۔ بیٹا، معاذ اپنی شادی کا کارڈ لے کر آیا تھا، تمہیں لازمی جانا ہے اس کی شادی میں، یاد ہے نا تمہاری شادی میں کیسے وہ اپنی پوری فیملی کو لے کر آیا تھا، بچپن کا دوست ہے تمہارا۔ میں تو نہیں جا سکوں گی، تم بریرہ کو ساتھ لے جانا۔ بی جان کی بات پر اس نے سر جھٹکا دیا تھا۔ کیوں لے کر جاؤں میں اسے؟ بی جان، آپ بھول گئی ہیں کہ میں نے صرف آپ کے کہنے پر اس لڑکی سے نکاح کیا تھا، وہ بھی اپنے بیٹے کی خاطر۔ اب میں اسے اپنے رشتہ داروں میں ملواتا پھروں اپنے دوستوں سے کہ یہ میری بیوی ہے، اوپر سے سب لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ میں نے شانزے کی ڈیتھ کے صرف 4 مہینے بعد ہی دوسرا نکاح کر لیا۔ مجھ سے نہیں برداشت ہوتی لوگوں کی باتیں۔ وہ انہیں کھری کھری سنا رہا تھا۔ ارے لوگ بولتے ہیں تو بولنے دو بیٹا، میں نے صرف اس لڑکی کو اس لیے اپنایا اپنے پوتے کی خاطر۔ وہ غریب لڑکی، اس کے ساتھ بھی اس کے شوہر نے بڑا ظلم کیا تھا۔ بی جان سچائی نہیں جانتی تھی، لیکن بلاج کو بریرہ نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کوئی بھی رشتہ دار گھر آئے تو اسے ملوانے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ اسے سب سے ملواتی ہیں اور سب کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے اسے دوسرا نکاح کر لیا ہے۔ حالانکہ میں یہ سب خفیہ رکھنا چاہتا تھا۔ اسے شدید غصہ بھی تھا اس بات کا۔ بی جان نے اسے گھورا۔ کیوں خفیہ رکھنا چاہتے تھے؟ اگر نکاح کیا ہے تو اس میں غلط کیا کیا ہے؟ اور پھر بچوں کی خاطر ہر آدمی کو دوسری شادی کرنی پڑتی ہے، اور پھر بریرہ تو اس کی ماں بن گئی ہے۔ اگر اس بچے کو بڑے ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کے سر پر ماں ہی نہیں ہے تو سوچو اس کے ننھے دل پر کیا گزرے گی۔ اس لیے میں نے یہی سوچا کہ وہ شروع سے ہی بریرہ کو اپنی ماں تسلیم کر لے، لیکن میں جو تمہیں کہہ رہی ہوں اس پر تم نے ضرور عمل کرنا ہے۔ معاذ کی شادی میں بریرہ کو لے کے جانا ہے۔ بی جان کی ہدایت پر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ بریرہ بیٹا، تیار ہو جاؤ، آج تمہیں بلاج کے ساتھ جانا ہے شادی پر۔ بی جان شام کو ہی شروع ہو گئی تھی۔ میرا جانا ضروری ہے کیا؟ کیا آپ چلی جائیں ان کے ساتھ؟ ارے نہیں بیٹا، میں نہیں جا سکتی، مجھ سے اتنی دیر تک نہیں بیٹھا جاتا، اور پھر میرا شہزادہ بھی تو جائے گا شادی میں پہلی بار۔ یہ کسی کی شادی میں جا رہا ہے، اس لیے اسے خوب اچھے سے تیار کر کے لے کر جانا۔ شام کو اس نے اریج کو بھی تیار کر لیا اور خود بھی ہلکا پھلکا تیار ہو گئی تھی۔ گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں وہ اچھی خاصی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ تیار ہونے کے بعد بھی خاصی گھبرا رہی تھی، کہیں بلاج پھر سے اس کی بے عزتی نہ کر دے جیسے اس دن کی تھی۔ وہ اس دن کی ضلالت بھولتی نہیں تھی۔ بلاج گھر آ گیا تھا۔ آتے ہی اس کی نگاہیں اریج کو تلاش کرتی تھیں۔ اس کی خاص تیاری دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا تھا اور وہ لگ بھگ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ تبھی بی جان کو اسے تھماتے وہ سیدھے کمرے میں آیا تھا۔ سیدھی اس کی نظر بیڈ پر بیٹھی چوڑیاں پہنتی بریرہ پر پڑ گئی تھی، جو اسے دیکھ کر بری طرح گھبرا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی خاص تیاری دیکھ کر بلاج کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اسے نظر انداز کرتا وہ واش روم میں چلا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ تیار ہو کر نیچے آیا تو بی جان بریرہ کو آوازیں دینے لگیں، لیکن بلاج نے ایک بار بھی اسے ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا تھا۔
اس لیے وہ نیچے آنے میں ہچکچا رہی تھی۔ بیٹا جلدی کر لو، دیر ہو رہی ہے، جاؤ گاڑی میں جا کر بیٹھ جاؤ، بلاج عریج کو لے کر گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ گاڑی کے پاس آئی اس نے دیکھا بلاج نے عریج کو فرنٹ سیٹ پر آگے بٹھا رکھا تھا۔ پھر وہ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ محترمہ، میں یہاں ڈرائیور نہیں ہوں جو آپ پیچھے جا کر بیٹھ گئی ہیں، یہاں آ کر بیٹھیں آگے، اور اسے کون سنبھالے گا؟ وہ اسے تیز لہجے میں کہنے لگا۔ بریرہ خاموشی سے آگے آ کر بیٹھ گئی اور عریج کو اس نے اپنی گود میں بٹھا لیا تھا۔ اماں سکینہ دور کھڑی اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی جو آگے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، اپنی بیٹی کو خوش رہنے کی دعائیں دے رہی تھیں۔ جو اذیت اس نے سہی تھی اس کا ازالہ ممکن نہیں تھا، لیکن اگر بلاج خانزادہ جیسا ہم سفر اسے نصیب ہو گیا تھا تو اللہ نے اس کے لیے کچھ اچھا ہی سوچ رکھا تھا۔ شادی میں معاذ کے سارے گھر والے اس سے ملنے آ رہے تھے۔ بلاج کی وجہ سے اسے بہت پروٹوکول مل رہا تھا، لیکن وہ اتنے بڑے بڑے لوگوں میں بالکل بھی ایزی فیل نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک غریب گھرانے سے تھی، یہ طور طریقے سیکھنے میں ابھی اسے وقت لگنا تھا۔ تبھی وہ ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ عریج کو بلاج نے اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا۔ تبھی اتنے ہجوم میں اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی تھی جو بڑی دلچسپ نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے کوفت محسوس کر رہی تھی۔ جب اس کا یوں گھورنا بند نہ ہوا تو وہ بیزار ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی نگاہیں بلاج کو تلاش کر رہی تھیں۔ تبھی وہ سٹیج پر کھڑا ہوا دکھائی دیا، لیکن عریج اس کی گود میں نہیں تھا۔ وہ پریشان سی ہو کر اس کے پاس آئی تھی۔ عریج کہاں ہے؟ وہ بڑی حق سے اسے پوچھ رہی تھی۔ بلاج نے اسے گھور کر دیکھا، اسے سامیہ لے کر گئی ہے۔ سامیہ معاذ کی بہن تھی۔ اس کے کہنے پر وہ وہیں کھڑی رہی تو بلاج اس کے کان میں تیزی لہجے سے کہنے لگا، یہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ دیکھ نہیں رہی کتنا رش ہے جینٹس کا؟ جاؤ جا کر ٹیبل پر بیٹھو۔ اسے بریرہ کچھ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ گھر چلیں، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے میری۔ بریرہ کے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اسے اس آدمی کا خوف تھا جو نہ جانے اسے کیوں ایسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر انتظار کرو، چلتے ہیں گھر۔ بلاج نے اسے چپ کروا دیا تھا۔ وہ واپس آ کر ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ تبھی اس کے سامنے بیٹھی عورت مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟ وہ بریرہ سے پوچھ رہی تھی۔ بریرہ نے اسے اپنا نام بتایا تو کہنے لگی، بیٹا اپنا ایڈریس بھی بتا دو مجھے ذرا۔ میرا بیٹا 3-4 سالوں سے اسے میں کہہ رہی ہوں کہ اب کسی لڑکی کو پسند کر کے شادی کر لو، لیکن اسے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی۔ لیکن اب کہہ رہا ہے جو یہ نیلے کپڑوں میں لڑکی ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے، میں اس سے شادی کروں گا، اس لیے میں تمہارا ایڈریس پوچھ رہی تھی۔ یہ سنتے ہی بریرہ کی جان نکل گئی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں شادی شدہ ہوں، ایک بچہ ہے میرا، یہ کہہ کر وہ تیزی سے پلٹی اور دور کھڑی سامیہ کی گود سے اس نے عریج کو لے لیا تھا۔ سامیہ اس کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر حیران تھی۔ کیا ہوا بھابھی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ پریشان سی لگ رہی تھی تو یہی وجہ تھی اس شخص کے دیکھنے کی غلیظ انسان منحوس۔ وہ دل ہی دل میں اسے گالیاں دینے لگی۔ اسے یوں کونے میں کھڑا دیکھ کر بلاج اس کے پاس آیا تھا۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اکیلی بیٹھ کیوں نہیں جاتی؟ وہ اسے ڈانٹ رہا تھا۔ مجھے گھر چھوڑنا آئیں، آپ مجھے گھر چھوڑ آئیں، وہ ضد کرتے ہوئے کہنے لگی۔ بلاج نے ناچار معاذ کے گھر والوں سے اجازت لی تھی۔ پھر گاڑی میں وہ اس پر برس پڑا۔ یہ کیا نوٹنکی لگا رکھی تھی تم نے؟ اگر نہیں آنا تھا تو بی جان کو منع کر دیتی، وہاں تو بڑی معصوم شکل بنا کر گھومتی ہو اور یہاں عجیب عجیب حرکتیں کر رہی تھی۔ پریشان کر کے رکھ دیا ہے تم نے مجھے۔ بریرہ خاموش رہی۔ اس نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ شادی میں اسے وہ آدمی پریشان کر رہا تھا جو اس پر نظریں گاڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ بھائی بلاج، میرے شہزادے کی سالگرہ آنے والی ہے، تم نے خوب بڑا اہتمام کرنا ہے اس کی سالگرہ کا۔ آپ بھول گئیں بی جان کے عریج سالگرہ کے ساتھ شانزے کی پہلی برسی بھی آ رہی ہے، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کبھی بھی عریج کی سالگرہ نہیں سیلیبریٹ کروں گا۔ وہ بے تاثر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ بی جان خاموش ہو گئیں۔ خدا اسے جنت میں بڑا درجہ دے، میری بچی اپنی اولاد کی خوشی بھی نہ دیکھ سکی۔ بی جان کی آنکھیں بھر آئی تھیں شانزے کی یاد کر کے۔ بلاج کے سینے میں بھی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، لیکن اچانک ہی لمحے بھر میں عریج کے چیخنے کی آواز آئی تھی۔
جیسے شاید وہ گر پڑا ہو۔ بلاج اٹھ کر فوراً ہی بھاگا تھا۔ وہ کمرے میں بریرہ کے ساتھ کھیل رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر عریج کے ماتھے سے نکلتے خون پر پڑی تو وہ چلانے لگا، کیا ہوا ہے اسے؟ اس کے چلانے پر بریرہ کانپ رہی تھی، وہ خود بھی بے تحاشا رو رہی تھی۔ وہ میں الماری میں کپڑے رکھ رہی تھی تو یہ بیڈ سے گر گیا۔ نیچے اس کا کوئی کھلونا پڑا تھا پلاسٹک کا، جس کی نوک اس کے ماتھے پر لگ گئی تھی۔ ایک ذرا سی غفلت سے اس کے ماتھے پر زخم بن گیا تھا جسے خون سے رس رہا تھا۔ وہ بے تحاشا رو رہا تھا۔ تمہیں اس بچے کا دھیان رکھنے کے لیے یہاں لایا گیا تھا، اتنی غفلت کیسے برت سکتی ہو تم؟ وہ اسے ذلیل کرنے لگا۔ بی جان نے اسے گھورا تھا، پہلے تم اس کی پٹی کر دو یا پھر ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگو، بعد میں سے باتیں سنانا۔ وہ فوراً ہی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ پیچھے بریرہ آنسو بہائے جا رہی تھی۔ بی جان اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، کچھ نہیں ہوتا بیٹا، ہو جاتا ہے کبھی کبھار، بچے کو چوٹ بھی لگ جاتی ہے، لیکن یوں گھبرانا نہیں چاہیے۔ لیکن وہ ڈر رہی تھی، اسے ایسا لگ رہا تھا کہ بلاج آتے ہی اسے خوب ذلیل کرے گا۔ آخر اس نے عریج کو گہری چوٹ پہنچائی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے گھر لایا تو عریج سو چکا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ ہمیشہ کی طرح بریرہ اپنا بستر نیچے لگا لیا تھا، لیکن وہ بار بار اٹھ کر عریج کو دیکھتی، بے چین ہو رہی تھی۔ بار بار اس کی آنکھیں بھیگ جاتی۔ عریج کے چہرے پر بھی آنسو کے مٹے مٹے سے نشان تھے، کیونکہ وہ آج بہت رویا تھا اپنی اس چوٹ کی وجہ سے۔ آئندہ اگر تم نے میرے بیٹے کے معاملے میں غفلت برتی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ بلاج نے جیسے ہی اسے ذلیل کرنا اپنا فرض سمجھ لیا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اسے چوٹ نہیں پہنچائی، یہ جتنی آپ کی اولاد ہے اسے کہیں زیادہ میں اسے پیار کرتی ہوں۔ وہ اپنے ہاتھوں سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ پہلی بار اس نے بلاج کو جواب دیا تھا اور پہلی ہی دفعہ میں وہ کچھ کہہ نہ پایا تھا، بلکہ خاموشی سے اس کی آنسو بہاتی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ ایک لمحے کو اسے یاد آیا کہ ماضی میں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ نہ جانے کون درندہ تھا جس نے اس پر یہ شیطانیت ڈھائی تھی۔ اسے اس لڑکی کے ساتھ اتنی سختی نہیں برتنی چاہیے تھی، پہلے ہی وہ زمانے کی ٹھوکریں کھائی ہوئی ہے۔ اماں سکینہ اپنی بیٹی کو بلاج کے ساتھ دیکھ دیکھ کر نہال ہوتی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سچائی کیا ہے۔ آج تک بلاج نے اسے اپنی زندگی میں قبول نہیں کیا تھا۔ وہ تو یہی سوچتی تھی کہ بریرہ اس کی بیوی بن گئی ہے، اسے ایک مضبوط سہارا مل گیا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی ایک یتیم لڑکی تھی جس کے سر پر ماں کا سایہ تو تھا لیکن باپ کا نہیں۔ بریرہ بھی اپنی ماں سے باتیں چھپانے لگی تھی، وہ اسے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ عریج کا زخم اب مدمل ہو گیا تھا، لیکن ہلکا سا نشان ابھی بھی باقی تھا۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ اس کا دھیان رکھنے لگی تھی۔ لیکن اس دن بی جان نے اسے بلایا تھا۔ کتنی دفعہ کہا ہے بیٹا، بچے کے ساتھ ساتھ اپنا بھی خیال رکھو، خود دیکھو کتنی کمزور ہو رہی ہو، اچھے کپڑے پہنا کرو، بلاج کے سامنے سجی سنوری رہا کرو، تاکہ اسے کبھی یہ خیال نہ آئے کہ وہ تمہیں اپنی زندگی سے باہر نکال دے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد جب عریج بڑا ہو جائے تو اسے تمہاری ضرورت ہی محسوس نہ ہو اور وہ تمہیں چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لے۔ تمہارا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے میرے بچے، تم نے میرے پوتے کی زندگی بچائی، اسے اپنا دودھ پلایا، اتنا کوئی نہیں کرتا، لیکن تم نے یہ سب کیا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ بلاج کے ساتھ رہو، کیونکہ جو محبت عریج کو تم دے سکتی ہو وہ کوئی اور نہیں۔ میری بات کیوں نہیں مانتی ہو تم؟ بی جان اسے سمجھا رہی تھی۔ پھر اس دن اتوار ہونے کی وجہ سے سب گھر پر ہی تھے۔ وہ تو عریج کی وجہ سے صبح ہی صبح اٹھ جاتی تھی۔ عریج کو اماں سکینہ لے کر بیٹھی تھی جبکہ وہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ پھر اس نے ناشتہ ٹیبل پر لگا دیا۔ چھٹی کے دن ناشتے پر خاص اہتمام ہوتا تھا۔ بلاج ناشتے میں مصروف تھا جب بی جان اسے کہنے لگی، بیٹا آج بریرہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اسے کپڑے دلوا کر لاؤ، عریج کے بھی نئے کپڑے نہیں ہیں۔ وہ بہانے سے ان دونوں کو بلاج کے ساتھ بھیجنا چاہتی تھی۔ بلاج کے چہرے پر بیزاری تھی۔ مجھے آج بہت سارا کام ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وقت نکالنا پڑتا ہے میرے بچے، لے کر جاؤ اسے، یہ میرا حکم ہے۔ اب ان کی بات سے انکار کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ گاڑی میں وہ اس سے باتیں سنا رہا تھا۔ کیا جادو کیا ہے تم نے بی جان پر؟ جب دیکھو وہ تمہارے گن گاتی رہتی ہیں، بریرہ کو یہاں لے جاؤ، بریرہ کو وہاں لے جاؤ۔ تنگ آ گیا ہوں میں اس زبردستی کے رشتے سے۔ اس کے ماتھے پر شکن تھی۔ بریرہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن اس نے چہرے سے ظاہر نہ ہونے دیا، بلکہ منہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ اسے لگتا تھا ایک نہ ایک دن بلاج اسے چھوڑ دے گا۔ اس کے رویے پر وہ ایسے ہی مایوسیوں کا شکار ہو جاتی۔ گاڑی اس نے ایک شاپنگ مال کے سامنے روک دی تھی۔
وہ بلاج کے لیے کھلونے پسند کر رہا تھا جبکہ بریرہ اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ اب کیوں نہیں خرید رہی ہو کپڑے؟ لے لو نا جو خریدنا آئی ہو۔ لیکن بریرہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے کپڑے لے، کیونکہ یہاں پر کپڑے تھے تو بہت اچھے لیکن بہت زیادہ مہنگے۔ اس نے ابھی تک ایک بھی جوڑے کو ہاتھ نہ لگایا تھا۔ پھر اس کے گھورنے پر وہ گھبرا کر اپنے لیے کپڑے دیکھنے لگے۔ تبھی اس کے کانوں میں کسی کی آواز آئی تھی، ہیلو تم بریرہ ہو نا؟ یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ اس سے لپٹ گئی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کی جان نکل گئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ فریال تھی، جبکہ بالاج حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ جو لڑکی بڑی گرم جوشی سے بریرہ سے ملاقات کر رہی تھی۔ کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ واؤ، تمہارا بچہ کتنا کیوٹ ہے، اور تمہارا ہسبینڈ، کیا بات ہے۔ میں بھی یہاں اپنے کزن کے ساتھ شاپنگ کرنے آئی تھی۔ اس شہر میں میری پھپھو کا گھر ہے۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم یوں راہ چلتے پھر سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ بڑی پرجوش تھی لیکن بریرہ کے چہرے پر خوف کی پرچھائی تھی، کیونکہ بلاج کے چہرے کے تاثرات بدلتے رہتے تھے۔ بریرہ کے ساتھ اس لڑکی کے گھر میں کیا ہوا تھا؟ کیا قیامت ٹوٹی تھی؟ اس کے کسی رشتہ دار نے اتنا بڑا جرم کیا تھا اور اسے بے حس لڑکی کو ذرا برابر بھی علم نہیں تھا، جبکہ وہ اسے اپنا گہری دوستی کہتی تھی۔ ویسے تمہارے ہسبینڈ کا نام کیا ہے؟ سچ میں ہی تم دونوں کا مچلنا بڑا شاندار ہے۔ بریرہ کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑتی جا رہی تھی، جبکہ فریال اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ اسے اس کے گھر ملنے آئے گی، لیکن بریرہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تبھی اس سے کچھ کہنے بنا تیزی سے پلٹی اور وہاں سے جانے لگی۔ فریال اسے آوازیں دے رہی تھی لیکن اسے کسی قسم کی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ رات ایک بھیانک خواب کی طرح اس کے سامنے آ گئی تھی۔ بلاج نے ہی اس کے لیے 4-5 جوڑے خرید لیے تھے اور اریج کے لیے بھی ڈھیر سارے کپڑے اور کھلونے وہ گاڑی کی ڈگی میں رکھ چکا تھا۔ لیکن بریرہ کی حالت وہ اس وقت سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیسا محسوس کر رہی ہوگی۔ جب ماضی اتنا تلخ، اتنا بھیانک ہو تو کوئی بھی پتھر دل انسان اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا محسوس کر سکتا ہے، جبکہ وہ تو ایک لڑکی تھی، ایک کمزور لڑکی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تو اس کی نظر سیدھی بریرہ پر پڑی تھی، جو دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ کتنی بے بس تھی، اپنے مجرم کو نہ پہچانتی تھی اور نہ ہی جانتی تھی کہ کس نے اس پر اتنی بڑی درندگی ڈھائی تھی، اور جہاں پر واقعہ ہوا تھا وہ بھی اس کی بیسٹ فرینڈ کے گھر، جو اس بارے میں بے خبر تھی۔ وہ تو دعا کرتی تھی کہ زندگی میں کبھی اس کا فریال سے آمنا سامنا نہ ہو، لیکن آج وہ جس طرح شاپنگ مال میں ٹکرا گئی تھی، اس کا مطلب ہے کہ وہ زندگی میں کبھی بھی اس سے دوبارہ مل سکتی ہے، اور وہ مجرم آج بھی زندہ آزاد ایسے ہی گھوم رہا ہے۔ بلاج خاموشی سے اسے روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرے دکھ کی لکیریں تھیں۔ پھر رات کو وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں، میں ایک قابل برداشت وجود ہوں۔ اریج جب بڑا ہوگا، اسے میں نے ماضی کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ مجھ سے نفرت کرے گا، لیکن اس کی نفرت میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ جب بھی میں اپنے ماضی کو بھولنے کی کوشش کرتی ہوں، وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ غلیظ لمحے میں کسی صورت بھی یاد نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس سمے وہ بڑی ہی معصوم لگ رہی تھی۔ بالاج نے اسے غور سے دیکھا، پھر نرم لہجے میں کہنے لگا، دیکھو جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا، اگر وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ ہوتا تو شاید وہ خودکشی کر لیتی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، لیکن میری دعا ہے کہ تمہیں انصاف ضرور ملے۔ لیکن اگر تم نے مجھے اپنا راز بتایا ہے تو یہ راز میرے سینے میں ہی دفن ہو جائے گا۔ میں نہ تو کبھی اسے کسی دوسرے کے سامنے کہوں گا اور نہ ہی میں یہ بات کبھی اپنے بیٹے کے سامنے بتاؤں گا، اس لیے تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بلاج کے نرم لہجے پر بریرہ حیران تھی۔ اس کی روتی ہوئی آنکھیں خاموش ہو گئی تھیں۔ اب وہ بستر میں لیٹی ہوئی چھت کو دیکھے جا رہی تھی، جبکہ بلاج اس کی نگاہیں اب اس پر بار بار اٹھ رہی تھیں۔ کچھ بھی تھا، یہ رشتہ ہی ایسا تھا کہ بلاج کے دل میں اس کے لیے نرم جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ بلاج اور بریرہ کے درمیان میاں بیوی والا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ ابھی تک وہ زمین پر بستر بچھا کر سوتی تھی۔ اریج اب 2 سال کا ہونے والا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بلاج کا رویہ بریرہ کے ساتھ قدرے نرم ہو گیا تھا، لیکن اس نے ابھی تک اسے بیوی کا حق نہیں دیا تھا۔ وہ آج بھی اپنی باتیں، اپنے مسئلے خود تک ہی رکھتا تھا۔ لیکن اس دن شانزے کی مدر رحیلہ بیگم اریج کو دیکھنے آئی تھی۔ وہ پوری فیملی کینیڈا میں مقیم تھی، اس لیے ان کا روز روز آنا جانا نہیں ہوتا تھا۔
تو تم ہو وہ لڑکی جس نے میری بیٹی کی جگہ لی ہے۔ بلاج، تو شانزے سے بڑی محبت کے دعوے کرتا تھا اور اس کے مرنے کے چند ماہ بعد ہی اس نے دوسری شادی کر لی، وہ بھی اس لڑکی سے جو کسی بھی طرح سے اس کے لائق نہیں ہے۔ رحیلہ بیگم کے انداز میں نفرت تھی۔ بی جان نرمی سے اسے کہنے لگی، ارے نہیں رحیلہ، میرے ہی کہنے پر بلاج نے اس سے شادی کی ہے کیونکہ عریج کی زندگی بچانا مشکل ہو گئی تھی۔ پھر بریرہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا۔ یہ عریج کی رضائی ماں ہے، بہت خیال رکھتی ہے، اپنی اولاد سمجھتی ہے اسے۔ تو یہ تو شادی شدہ لڑکی ہے نا؟ آپ نے بتایا تھا بلاج کے لیے لڑکیوں کی کیا کمی تھی، اسے تو کسی کنواری لڑکی کا بھی رشتہ مل جاتا آسانی سے، اور آپ نے اس کی شادی ایک پہلے سے طلاق یافتہ لڑکی سے کر دی۔ رحیلہ کی آواز میں نفرت کی پھنکار تھی۔ لڑکیاں تو بہت سی مل جاتی لیکن عریج کو ماں نہیں ملتی، اسے پیدا کرنے والی ماں شانزے ہے اور پالنے والی بریرہ۔ بی جان نے بھی انہیں صاف صاف کہہ دیا تھا، جبکہ بریرہ کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں اپنی کم مائگی کے احساس سے۔ وہ ہرگز بلاج کے لائق نہیں تھی، جبھی تو اس نے ابھی تک اسے بیوی والا درجہ نہیں دیا تھا۔ وہ سوچتی کہ شاید جب عریج تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو وہ اسے چھوڑ کر کسی اور لڑکی سے شادی کر لے گا۔ بریرہ کو اس بات پر پورا یقین تھا۔ کچھ رحیلہ کی باتیں، کچھ اس کی اپنی سوچیں۔ اپنے جسم کی کمزوری کا خیال نہ رکھتے ہوئے وہ مشکل زندگی جی رہی تھی۔ اسے یہ زندگی بہت گھٹن زدہ محسوس ہوتی۔ رات کو سوچتے سوچتے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ آدھی رات کو آنکھ کھلی تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ 2 سال کا عریج اب زیادہ تنگ تو نہیں کرتا تھا، لیکن ابھی بھی اسے بریرہ ہی ہر وقت اپنے پاس چاہیے ہوتی، لیکن وہ بخار میں جل رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اماں سے گولیاں ہی لے کر آتی ہی شاید بخار اتر جائے۔ جیسے ہی وہ اٹھنے لگی، اچانک اتنی زوردار چکر آئے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ پاس پڑا گلدان زمین پر گر گیا تھا۔ کسی شور سے بلاج کی بھی آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک دم چونک کر اٹھا تھا۔ بریرہ نیم بے ہوش سی بیٹھی تھی، بخار کی شدت اس پر حاوی تھی۔ تبھی وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، آپ عریج کو دیکھ لیجئے گا، میں اماں کے پاس جا رہی ہوں۔ اچانک ہی بلاج نے اس کا ہاتھ چھوا تو جیسے کسی انگارے کو چھو لیا ہو۔ رک جاؤ، آدھی رات کو وہاں کی جا کر پریشان ہو جائیں گی تمہاری ماں، یہاں بیٹھو، میں تمہیں ٹیبلٹ دیتا ہوں۔ بلاج کے کہنے پر وہ وہیں بیٹھ گئی تھی۔ ویسے ہی بخار کی حالت میں اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ اس کا بستر نیچے فرش پر ہونے کی وجہ سے اچھا خاصا ٹھنڈ ہو رہا تھا، یوں بخار میں اسے اور زیادہ ٹھنڈ لگتی۔ کبھی بلاج نے نرمی سے کہا، اوپر جا کر لیٹو۔ نہیں، میں یہی ٹھیک ہوں۔ وہ وہیں پر لیٹنے لگی تو بلاج نے نرمی سے اس کا بازو پکڑا اور اسے بستر تک لے آیا۔ وہ اس کے کہنے پر وہیں پر لیٹ گئی تھی۔ گولیاں کھا کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ بلاج بھی اس کے برابر میں لیٹ گیا تھا، لیکن اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو سے بے چین کر رہی تھی۔ تبھی اسے اپنے پاس سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ایک مرد تھا، کب تک اپنی ضرورتوں کو نظر انداز کرتا؟ ابھی بھی بریرہ کو اتنے نزدیک دیکھ کر اسے اپنے جذبات پر قابو پانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ویسے ہی کئی دنوں سے وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی میں قبول کر لے، کیونکہ 2 سال ہو گئے تھے ان کے نکاح کو۔ جس طرح اس نے اس بچے کو سنبھال رکھا تھا، اب اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ کبھی اس رشتے کو ختم کر سکتا ہے۔ ابھی بھی اسے یوں بخار میں تڑپتا دیکھ کر وہ حقیقتاً پریشان ہو گیا تھا۔ صبح عریج نے رونا شروع کر دیا تھا۔ بلاج نے سکینہ کو بلا لیا۔ آپ کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں، جب تک آپ اسے سنبھالیں، اس نے بی جان بتا دیا تھا۔ بی جان بریرہ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، لیکن بلاج اسے اس حالت میں چھوڑ کر آفس جا چکا تھا۔ وہ اہم میٹنگ میں مصروف تھا جب بی جان کی کال آئی تھی، بیٹا جلدی گھر پہنچو، بریرہ کی حالت خراب ہے، وہ بخار میں تڑپ رہی ہے۔ وہ جھنجھلا کر رہ گیا، او ہو، تو میں کیا کروں گا؟ آ کر آپ اسے ڈرائیور کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ جاؤ، میں نے اپنے بچے کو سنبھال رکھا ہے، سکینہ بھی میرے ساتھ ہے، تم آؤ بس جلدی اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے اسے دیکھ دیکھ کر۔ ناچار وہ میٹنگ ادھوری چھوڑ کر گھر پہنچا تھا۔ جیسے ہی اس کی پیشانی کو چھوا تو حیران رہ گیا، وہ بخار میں بری طرح جل رہی تھی۔ بمشکل اسے گاڑی میں بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے پریشانی سے اسے دیکھا اور کہنے لگا، انہیں 101 پر بخار ہے، میرا خیال ہے کہ آپ انہیں اسپتال میں ایڈمٹ کروا دیں۔ بریرہ نیم بے ہوش سی تھی۔ بلاج پریشان ہو کر کہنے لگا، لیکن ڈاکٹر صاحب، میرا بیٹا ہے چھوٹا 2 سال کا، وہ ان کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟
अस्पताल में तो बहुत परेशानी हो जाएगी, आप अच्छी ट्रीटमेंट दीजिएगा, घर पर मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगा। वो उसे कहकर घर ले आया था। गोलियां वगैरह खाकर वो गहरी नींद में चली गई थी, जबकि अरीज बुरी तरह मचल रहा था उसके पास जाने के लिए। बीजान ने उसे अपने पास संभाल रखा था। सकीना भी बेटी की हालत देखकर परेशान थी। वो जानती थी कि माजी में होने वाले वाकयात जिसकी अजियत नाम सोचें उसकी बेटी को परेशान किए रखती थी। पहले ही उन दोनों गरीब माँ बेटी के साथ बड़ा जुल्म हुआ था। सकीना को यूं रोता देखकर बलाज ने उन्हें तसल्ली दी थी, परेशान मत हो, बेहतर हो जाएगी आपकी बेटी, अच्छे डॉक्टर से दवाई ली है, फिक्र करने की जरूरत नहीं। आज रात वो ही अरीज को संभाल रहा था और उसे मालूम हो गया था कि बच्चे को संभालना किस कदर मुश्किल है। 2 दिन के नन्हे से बच्चे को बरीरा ने तन तनहा पाला था, और ऐसे में जब उसे बच्चे पालने का कोई तजर्बा भी नहीं था, और अब वो बुखार में बेसुध पड़ी थी। बड़ी मुश्किल से उसने अरीज को सुलाया था। फिर वो बरीरा के करीब बैठ गया, हाथ लगाकर उसकी पेशानी छुई। बुखार कदरे बेहतर था। फिर उसने भी खुदा का शुक्र किया कि उसका बुखार कम हो गया है। अगला दिन बड़ा रोशन और खुशगवार था। वो घर पर ही था क्योंकि इतवार होने की वजह से आज ऑफिस की छुट्टी थी। उसने सारे बिजनेस के अमूर मैनेजर को अच्छी तरह समझा दिए थे। खुद वो अपने बेटे के साथ वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन उसकी नजरें किसी और को ही देख रही थीं। फिरोजी रंग का सूट पहने वो उसके सामने बैठी थी। तबीयत बेहतर होने के बाद वो अब बिल्कुल फ्रेश लग रही थी। बीजान से न जाने किस मौजू पर बात कर रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि बलाज उसे देखे जा रहा है। वो उसकी नजरों से घबरा रही थी। ये आज उनको क्या हो गया है? दिल ही दिल में सोचती तो उठकर किचन में अम्मा के पास आ गई, जिसने पाए चढ़ा रखे थे। आज बलाज साहब का पसंदीदा खाना बना रही हूँ, पाए का सालन उन्हें बहुत पसंद है, वो बरीरा को बताने लगी। वो अम्मा की मदद करवा रही थी जब बलाज किचन में चला आया। तुम कमरे में आओ, कुछ बात करनी है। बलाज के कहने पर उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। कहकर वो वापस पलट गया था, जबकि अम्मा उसे कहने लगी, जा मेरी बेटी, पूछ के आ कि क्या बात है। अपने शौहर की बात को उसी वक्त अहमियत दिया करो मेरी बच्ची। अम्मा ऐसे ही बातें किया करती थी। वो घबरा कर सोच रही थी कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। पहले ही बुखार के बायस वो अच्छी खासी कमजोर महसूस कर रही थी। ऊपर से उसके अंदर इतना हौसला नहीं था कि अब बलाज की बातें बर्दाश्त करती। जैसे ही कमरे में आई तो बलाज ने एक और हुक्म दिया था, कमरे का दरवाजा बंद कर दो। ये सुनकर तो वो हैरत से उछल पड़ी। लेकिन क्या बात हो गई है? आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? उसकी आंखें फौरन ही पानियों से भर गई। नहीं, गलती तो मुझसे हो गई है। फिर बलाज ने कमरे के दरवाजे बंद कर दिए थे। बरीरा हैरान थी। तभी बलाज उसके सामने आया, फिर उसके दोनों हाथ थाम लिए। गलती मुझसे हो गई थी कि मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में देर से कबूल किया, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें दिलो दिमाग से कबूल कर रहा हूँ, न सिर्फ अपनी जिंदगी में बल्कि इस पूरे खानदान के लिए, क्योंकि मुझे मालूम हो गया है कि मेरे और मेरे बेटे का तहफ़्फ़ुज़ तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा है। अगर मेरा बेटा ठीक होगा तो मैं भी बिल्कुल ठीक रहूंगा, क्योंकि ये हमारा एक खानदान बन चुका है, और खानदान के बगैर कोई इंसान ज्यादा दिन तक खुश नहीं रह सकता। वो उसे अजीब सी बातें कर रहा था। बरीरा हैरत से उसे देख रही थी कि अचानक ही बलाज का रवैया उसके साथ कैसे बदल गया। तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, अब तुम बीमार हुई हो तो मुझे तुम्हारी कदर हुई है। जिस तरह 3 रातों में मैंने अरीज को संभाला है जाग जाग कर, इस तरह से मुझे पता चला कि तुमने उसे कैसे पाला होगा, कितनी परेशानियां उठाई होंगी, और ऐसे में मेरा बुरा रवैया तुम्हारे लिए कितनी परेशानी खड़ी कर देता होगा। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। बलाज उसे इतने नरम लहजे में कह रहा था कि वो हैरान रह गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खुशी के मारे आंसू की चमक थी। प्लीज आप ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप मुझसे कोई मजाक कर रहे हैं। वो आखिर अपने दिल की बात कहे बिना ना रह सकी। बलाज मुस्कुरा दिया। मेरा ख्याल है कि 2 साल बहुत होते हैं एक दूसरे को समझने के लिए। मैंने भी इन 2 सालों में तुम्हें बहुत अच्छे से समझ लिया है। तुम एक मुखलस लड़की हो। शानजे के बाद तुम ही वो लड़की हो सकती थी जो मुझे और मेरे बेटे को संभाल लेती, और तुमने ऐसा ही किया। बेशक बीजान ने सही वक्त पर एक दुरुस्त फैसला किया। बलाज ने अपना दिल खोलकर उसके सामने रख दिया था। बरीरा के चेहरे पर खुशियों की चमक थी। तभी वो कमरे से बाहर जाने लगी
تو بلاج نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ لیکن ایک وعدہ ہے میرا تم سے، جس نے بھی تمہارے ساتھ وہ درندگی کی تھی میں اسے بے نقاب کر کے رہوں گا۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر بریرہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اسی مقام پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی جہاں سے پلٹنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ سر جھکا کر کہنے لگی، لیکن میں اپنے ماضی میں دوبارہ قدم نہیں رکھنا چاہتی۔ جب بھی میں اس بات کو سوچتی ہوں تو مجھ پر قیامت گزر جاتی ہے، بار بار میرے زخم بھرے ہو جاتے ہیں۔ وہ آنسوں سے رو رہی تھی۔ بلاج نے اس کے آنسو صاف کیے، پھر نرمی سے کہنے لگا، دل تو چاہتا ہے کہ ابھی اس کا پتہ لگا لوں کیونکہ یہ بہت آسان ہے، لیکن تم اس بات کی اجازت نہیں دے رہی۔ لیکن اگر قدرت نے چاہا تو وہ خود تمہارے سامنے آ کر تم سے معافی مانگے گا، کیونکہ یہ دنیا ایک مکافات عمل ہے۔ جو اس نے درندگی کی ہے اسے کبھی نہ کبھی اس بات کی سزا ضرور ملے گی۔ بلاج نے اسے یقین دہانی کروائی تھی۔ اس کا حوصلہ پا کر تو جیسے ہی بریرہ کو ایک نئی زندگی مل گئی تھی، اسے ایسے لگ رہا تھا کہ خوشیاں اس سے بس چند قدم کے فاصلے پر ہی ہیں۔ پھر اس رات بلاج اسے اور اریج کو اپنے ساتھ آئس کریم کھلانے لے گیا تھا۔ پہلی بار بلاج کے رویے میں نرمی آئی تھی، اس لیے وہ تھوڑی تیار بھی ہو گئی تھی۔ گہرے سبز رنگ کا سوٹ پہنے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ریشمی دوپٹہ سر پر ٹکا ہوا تھا۔ اریج بھی اب سمجھدار ہوتا جا رہا تھا۔ وہ تیسرے سال میں تھا۔ سب سے زیادہ وہ بریرہ سے اٹیچ تھا۔ پہلے وہ ان دونوں کو کھانا کھلانے لے گیا، اس کے بعد آئس کریم کھلائی، پھر واپسی میں بلاج نے اسے گجرے پہنائے تو خوشی سے اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ بالآخر وہ اپنی برداشت اور صبر سے اس زندگی میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ آج بلاج کا موڈ بہت بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد وہ اس کی چوڑیوں سے کھیلنے لگا۔ اریج بھی بیڈ پر بیٹھا اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ آج اسے اماں بی کے کمرے میں چھوڑ آؤ، وہ اس سے سنبھال لیں گی۔ جی نہیں، میں اسے ایک منٹ کے لیے بھی خود سے جدا نہیں کروں گی۔ بلاج کی بات سن کر اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ آج اس کی آنکھوں میں ایک التجا ہے، ایک خواہش ہے۔ وہ اس سے بار بار نظریں چرا رہی تھی، لیکن وہ اس کا شوہر تھا، اس پر حق رکھتا تھا۔ پھر اریج کے سو جانے کے بعد وہ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ آخر بلاج نے کہا تھا، بس بہت رات ہو گئی ہے، اب سو جاتے ہیں، صبح مجھے آفس بھی جانا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ لائٹ بند کرنے لگا۔ بریرہ بھی اٹھ کر اپنے بستر میں جانے لگتی تھی کہ اچانک ہی بلاج نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ وہ جان چکی تھی کہ آج اس کے ارادے کیا ہیں۔ نئی صبح بڑی ہی خوبصورت تھی۔ اس کا روشن چہرہ خوشیوں کی وجہ سے اور بہت خوبصورت ہو گیا تھا۔ وہ لان میں اریج کے ساتھ کھیل رہی تھی جب بی جان نے اسے بلوایا تھا۔ وہ اریج کو لے کر جیسے ہی اندر آئی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ سامنے فریال بیٹھی تھی جو اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیسی ہو بریرہ؟ میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ اس کے چہرے پر کچھ پریشانی تھی، لیکن فریال کا آنا اسے ذرا بھی اچھا نہ لگا تھا۔ اسے نہ صرف فریال سے بلکہ اس کے پورے خاندان سے نفرت ہو گئی تھی۔ لیکن فریال آج بڑی بے بس لگ رہی تھی۔ پلیز میرے ساتھ چلو، کسی کی زندگی بہت مشکل میں ہے، وہ تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ فریال کے منہ سے یہ بات سن کر اس کی جان نکل گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ خوف کے مارے اس کی آنکھیں پھٹ پڑی۔ کیا فریال وہ بات جان گئی ہے؟ کیا اس شخص کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ کون ہے؟ کیا اس کا ماضی ایک بار پھر اسے ذلیل کروانے والا ہے؟ اتنی مشکل سے تو اس نے بلاج کے دل میں جگہ بنائی تھی۔ بی جان کے سامنے سچ آنے والا ہے۔ وہ یقیناً اسے دھکے لے کر اس گھر سے نکال دے۔ اسے بری طرح چکر آ رہے تھے۔ ارے بیٹا، کون ہو تم اور اسے کیوں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہو؟ بی جان حیران تھی۔ اماں سکینہ کی حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی، لیکن اماں سکینہ کو کچھ صورتحال کا اندازہ ہو گیا تھا۔ تبھی فریال کہنے لگی، میں اس کی سہیلی ہوں، ہاسٹل میں ہم دونوں ساتھ میں ہی پڑھتے تھے، یہ مجھے اچھی طرح جانتی ہے۔ کیوں بریرہ، میں سچ کہہ رہی ہوں نا؟ نہیں نہیں، میں تمہیں نہیں جانتی، تم چلی جاؤ یہاں سے، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، خدا کے لیے میری زندگی برباد مت کرو۔ پہلی بار وہ چلائی تھی، اپنے اندر کا دکھ نکالنے کا اسے جیسے موقع مل گیا تھا۔ فریال بے بسی سے اسے
देख रही थी। मैं हरगिज तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, बीजान इसे धक्के देकर यहाँ से निकाल दें। इसने और इसके खानदान ने मेरी जिंदगी तबाह की है, मुझे बर्बाद किया है। वो बिल्कुल अपने आपे से बाहर हो गई थी। अचानक ही गिरने वाली थी कि बलाज, जो अभी अभी ऑफिस से वापस लौटा था, उसने उसे अपने बाजों में समेट लिया। फिर सामने खड़ी इस लड़की को देखा। वो अगर बरीरा के माजी से वाकिफ ना होता तो आज फिर उसका दिल उसकी मोहब्बत से खाली हो जाता। लेकिन बरीरा ने पहले ही उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था और वो सारी सूरत हाल से वाकिफ था। तभी जल्दी से कहने लगा, ठीक है, ये तुम्हारे साथ जरूर जाएगी, लेकिन मैं इसके साथ जाऊंगा। बलाज खानजादा की बात पर फरियाल के तो जैसे जान निकल गई थी। अब उसके वजूद में कपकपाहट थी। फिर वो तीनों गाड़ी में मौजूद थे। बरीरा को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन बलाज उसे तसल्ली दे रहा था। क्यों परेशान हो रही हो, गुनाहगार वो है, तुम नहीं, और उसकी गलती इतनी बड़ी है तो उसे सजा भी मिलनी चाहिए। वो खामोश थी, लेकिन बस रोए चली जा रही थी। फरियाल बेबस थी। वो तो ये सारा मामला खामोशी से निपटाना चाहती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि बरीरा का शौहर भी इस बात से वाकिफ होगा। फिर वो उसे अपनी फुप्पो के घर ले आई थी। आज उस मुजरिम का चेहरा सामने आने वाला था। वो कोई और नहीं, उसका मंगेतर था, जिसका नाम फरहाद था। फरहाद को देखकर फरियाल बेबसी से कहने लगी, इसके साथ जो कुछ हुआ है, इसके बाद ये बिस्तर से जा लगा है। इसने अचानक ही इसकी टांगों से चादर हटाई थी। इसकी दोनों टांगें घुटनों के नीचे से गायब थीं, पैरों समेत। उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। पहले तो ये उस एक्सीडेंट से अनजान था, क्योंकि इसे बहुत ज्यादा दवाइयों के जेरे असर रखा गया था। लेकिन जब इसे होश आया तो ये खुद पर काबू ना पा सका। बार बार चिल्लाकर कहता रहा, मुझे मेरे गुनाह की सजा मिली है। मैं नहीं जानती थी कि इसने कौन सा गुनाह किया है, लेकिन इसकी और मेरी शादी होने वाली थी, क्योंकि मैं बचपन से ही इससे मोहब्बत करती थी और इसने भी मुझसे मोहब्बत का ड्रामा किया था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे अलावा भी इसकी कई लड़कियों से दोस्ती होगी। कुछ इसकी आदतें भी खराब थीं। लड़कियों के मामले में जिस लड़की को भी देखता है उसकी राल टपक जाती थी। लेकिन मैं इन बातों से अनजान थी, बस खामोशी से इससे मोहब्बत किए जा रही थी। लेकिन आज जब इसके साथ एक्सीडेंट हुआ, ये बिस्तर से जा लगा, तो इसने मुझे गहरा राज बताया। इसने मुझे बताया कि इसने मेरी सहेली के साथ क्या किया है। वो सहेली जो मुझ पर भरोसा करके मेरे घर में मेहमान बनकर आई थी। इसने पहले ही ये सब मुझे नहीं बताया था, लेकिन जब इसका एक्सीडेंट हुआ, जब खुदा ने इसे सजा दी, तो फिर पता चला कि इसके साथ ये सब हुआ है, क्योंकि इसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया था। तो अब ये चाहता है कि तुम इसे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी। फरियाल उसे बेबसी से कह रही थी। बलाज ने बरीरा के कंधे पर हाथ रखा हुआ था, जो खड़ी कांप रही थी। क्या क्या कहा तुमने फरियाल? मैं इसे माफ कर दूं? इस दरिंदे को, जिसने मेरी इज्जत से खेला, जिसने रात के अंधेरे में मुझ पर हमला किया? ये इंसान माफी कहलाने के लायक नहीं, ये सिर्फ सजा के लायक है। खुदा ने इसे सजा दी है, लेकिन मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। जैसे दरिंदे न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते हैं, बिना ये देखे कि उनके इस गुनाह से उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। कितने ख्वाब आंखों से नोच लिए गए। अगर मैं इसे माफ कर भी दूं तो वो बच्चा, इसका क्या कसूर था? उस बच्चे ने तो दुनिया में आकर आंखें भी नहीं खोली, क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि मैं नाजायज हूँ। अगर मैं इस दुनिया में आ गया तो लोग मुझसे सवाल करेंगे। लोग पूछेंगे कि मैं किस हक से इस दुनिया में आया हूँ। मैं तो एक गुनाह का नतीजा हूँ। उसने आने से पहले ही आंखें बंद कर ली थी। उसने सांस लेना छोड़ दिया था, क्योंकि वो जानता था कि ये दुनिया ऐसे ही दरिंदों से भरी हुई है। तुम सिर्फ मेरी इज्जत के काबिल नहीं हो, तुमने उस मासूम का भी खून किया है। क़यामत के रोज न सिर्फ मैं बल्कि वो मासूम भी तुमसे सवाल करेगा कि उसे किस बात की सजा दी गई थी, क्यों उसे दुनिया में लाया गया, वो भी एक नाजायज तरीके से। मैं तुम पर थूकती हूँ, तुम सारी जिंदगी ऐसे ही तड़पते रहोगे। अपने इस गुनाह को लेकर वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उसने अपने दिल का सारा बोझ उतार फेंका था, क्योंकि जो वजन उसके दिल पर रखा हुआ था वो बहुत ही भारी हो गया था। उसे उठाना बहुत मुश्किल था। उसने नफरत से इस इंसान की तरफ देखा जो सर झुकाए आंसू बहा रहा था। उसकी आंखों में बेबसी थी, जिस्म में लाचारी थी। वो अपने कदमों पर चल नहीं सकता था, और आज वो इसके सामने माफी मांग रहा था। वो सिर्फ नफरत के लायक था। आखिरी नजर उसके चेहरे पर नफरत से डालती वो बाहर आ गई थी। बलाज उसके पीछे ही था। फिर जैसे ही वो गाड़ी में बैठी
تو بلاج کے سینے سے لگی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بلاج نے اسے رونے دیا، آج اسے سارے دل کا غبار اتار لینا چاہیے تھا۔ پھر اس کا سر تھکتے ہوئے کہنے لگا، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا، اگر تم اسے معاف کر دیتی تو میں تمہیں نہیں معاف کرتا کہ تم نے اسے کیوں سزا کے لائق نہیں سمجھا۔ ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر یہ اس حال میں نہیں ہوتا تو میں ضرور اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچاتا، لیکن خیر اب یہ قصہ ماضی کا قصہ ہو گیا ہے۔ اب نہ تم کبھی اس بار بات کرو گی اور نہ ہی میں کبھی تمہارے سامنے یہ ذکر چھیڑوں گا۔ میں نے تمہاری فرینڈ سے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ آئندہ تمہارے سامنے کبھی نہ آئے، کیونکہ جب وہ تمہارے سامنے آئے گی تمہیں پھر سے یہ تکلیف دہ باتیں یاد آ جائیں گی۔ اب اپنا چہرہ ٹھیک کر لو، ہم گھر جا رہے ہیں، وہ پیار سے کہنے لگا۔ پھر وہ دونوں گھر آ گئے تھے، ان کی زندگی کی جیسے نئی شروعات ہو گئی تھی۔ کافی دنوں سے وہ اپنی طبیعت کچھ بہتر محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اچانک ہی کسی بھی چیز کو کھا کر یا دیکھ کر اسے متلی سی محسوس ہوتی۔ جب اس نے یہ ذکر بلاج کے سامنے چھیڑا تو وہ مسکرا دیا۔ لگتا ہے عریش کا کوئی بھائی یا بہن آنے والا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ حیران رہ گئی تھی۔ پہلے بھی اس کے ساتھ یہ سب ہوا تھا، لیکن اب وہ ان باتوں کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر بلاج اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو ڈاکٹر نے بھی اس کی تصدیق کر دی تھی۔ گھر میں خوشیوں کا سماں تھا۔ ننھا عریج اس کو بھی ابھی کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن بلاج نے اسے اشارے میں بتا دیا تھا کہ اس کا کوئی چھوٹا بھائی بہن آنے والا ہے۔ پھر کئی مہینے گزر گئے۔ بلاج اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا، کسی چیز کی کوئی کمی نہ چھوڑ رہا تھا۔ اب اکثر ہی وہ عریج کے سامنے کہتا، چھوٹا بیبی کہاں ہے؟ عریج وہ بریرہ کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہتا، مما کے بیلی میں۔ چھوٹا بیبی ہے پاپا۔ بریرہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیتی۔ بچے کے سامنے تو ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ وہ بلاج کو گھورتی، اچھا پھر کیسی بات کروں، تم بتا دو۔ وہ اسے بازوؤں میں سمیٹ لیتا۔ ہر غم کے بعد خوشی ہے اور ہر تکلیف کے بعد راحت ہے، یہ کوئی بریرہ سے پوچھتا جس نے اپنی زندگی میں لاکھ تکلیفیں اٹھائیں، لیکن آخر میں خدا نے اس کے نصیب میں ایک اچھی اور خوشیوں والی زندگی لکھ دی تھی۔ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا ایسے پیارے پیارے ناول پڑھنے اور دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے۔